لگا لے سیاں تمہار کو جنت دکھاتی تمہار کو جنت دکھاتی. اچھی بات ہے بھائی. یونزف کسے کہتے ہیں؟ تو بیسیکلی ساحل صاحب یہاں پہ لڑکوں کے مارنے کی بات ہو رہی ہے. جب آپ اس کی بجائیں گے تو ہاں. اس کے خون نہیں نکلے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ جنت میں آپ میل ٹو میل سیکس نہیں دکھا سکتے جو کہ بہت لیٹر آن اسلامک شرع کے اندر ڈیولپ کیا گیا تھا. سو میل ٹو میل سیکس کسی حد تک اسلامک شرع کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. میل ٹو میل سیکس کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے پورے قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. لونے بازی کی ایکسپلیسٹ پنشمنٹ نہیں ہے. جو ایک آیت آپ کو ملتی ہے چیپٹر نمبر 4 کے اندر, اس میں یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو کمرے کے اندر, پنشمنٹ نہیں ہے. فرسٹ پارٹ جو ہے وہ وائن کے بارے میں ہے کہ یہ جو لڑکے آپ کو پلائیں گے یہ جو پلائیں گے اس کی وجہ سے آپ بہکیں گے بھی نہیں اور یہ بلیڈ بھی نہیں کریں گے. مطلب چلو کم سے کم یہ ہوا کہ جو ہومو سیکشول حضرات ہے ان کے لیے بھی ہے وہاں پہ بندوبست ہے. سر جی جرمنی کے اندر اس وقت سب سے بڑی گے ماسک بنائی گئی ہے ان دا لاسٹ 2 years. اٹ از دا لارجسٹ ماسک ان دا ورلڈ جو کہ گے ماسک ہے اور اس کا امام بھی گے ہے. یعنی سیل توڑتے جاؤ آٹومیٹیکلی سیل وہاں پہ بنتی جائے گی. پھر توڑو پھر بنے گی, پھر توڑو پھر بنے گی. بھائی چل کیا رہا ہے یہ. تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ. ہاں اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے. بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی. خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی. اور ہر بیوی, جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور, ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. تمہارے پیٹ کی یار اتنی گندی گندی باتیں ہو رہی ہے تو چھوٹا کیسے ہوئے گا یار. وہ آپ کو جیسا چاہو گے ویسی بھی ہوتی جائے گی, یہ ٹینشن نہیں لیں آپ. آپ چاہو گے لمبی ہو جائے گی, چھوٹی ہو جائے چھوٹی ہو جائے گی. آپ جیسا چاہو گے ویسی ہو جائے گی. آپ چاہو گے کہ میں نے آج چاہو گے میں نے گول ہو جائے گا, کھڑا چاہیے کھڑا ہو جائے گا, چائنیز جیسا چاہیے چائنیز جیسا ہو جائے گا, امریکن چاہیے امریکن ہو جائے گا, لیٹینا چاہیے لیٹینا ہو جائے گا. آپ چاہو گے آج میرا گدے سے سیکس کرنے کو دل کر رہا ہے, وہ گدا بن جائے گی. لائک ڈزنٹ میٹر. ایگزیکٹلی گدا زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے. ہو گئے آپ کو پتا نا اسلام کی جنت میں آپ صبح 100 پھڑکاؤ گے. الالبانی کی صحیح حدیث ہے یہ, الالبانی نے اسے کلاسیفائی کیا صحیح. 100 ورجنز ایوری مارننگ الحمدللہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی حور. ٹھیک ہے, آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا یہ حور کیا ہے, حور کیا ہے, اور حور کے بارے میں کئی ساری چیزیں آپ نے سنی ہوگی. تو یہ کس طریقے کا لالچ دیا جاتا ہے ہمارے مومن حضرات کو. ٹھیک ہے, اور جو لالچ دی جاتی ہے جس حور کی یا جس شراب کی, کیا وہ واقعی میں ایسی ہے کہ اس کے لیے ایک انسان مرا جائے, اور کس طریقے کا ماحول ہوگا. ہمارے جو مومن حضرات جو جائیں گے وہ کس طریقے کا ماحول ہوگا, ادھر کیسی حوریں ان کو ملیں گی, تو یہ ہم آج دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم قرآن کے کچھ حوالے دیکھ لے جہاں پہ حوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے, پھر کچھ احادیث دیکھ لے. تو قرآن میں کئی ساری جگہ پر حوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے. جنتی جو جن کو جو نیک اعمال کرے گا اور اللہ اور رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرے گا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا, اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرے گا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا, جو جو بتایا گیا ہے وہ کرے گا, جہاد کرے گا, اور اس کے بعد اگر وہ
قتل ہو جاتا ہے یا اچھے نیک اعمال کر کے بھی اگر وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو وہاں پہ شراب بھی ملے گی، وائن، لیکن وائن کے نام پہ دھوکہ ملے گا. آپ بتائیے وائن ہوتی کس لیے؟ شراب ہوتی کس لیے؟ شراب آدمی کس لیے پیتا ہے؟ نشے کے لیے پیتا ہے نا، کہ تھوڑا نشہ ملے، تھوڑا سر گھومے چکرائے تو وہ ایک الگ لیول کی فیلنگ آتی ہے. ورنہ آدمی چپ چاپ جوس نہیں پی لے، جا کے موہیتو نہیں پی لے، مینگو جوس نہیں پی لے. شراب آدمی شراب نشے کے لیے پیتا ہے بھائی. تو وہاں پہ شراب اور وائن کے نام پہ آپ کو دھوکہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ وائن میں نشہ ہی نہیں ہوگا. ایڈم صاحب، یہ جنت کا جو ڈسکرپشن ہے، اگر یہ واقعی میں ہمارے مومن حضرات اگر تھوڑا سا ہوش کا ناخن اگر چبائے تو ایسی جنت ان کو کوئی مطلب کی نہیں ہے. یعنی جو ڈسکرپشن بتایا گیا ہے، میرے کو نہیں لگتا کہ اگر پیسے دے کے بھی اگر ہمیں اس طریقے کی چیز دی جائے تو ہم اس کو قبول کریں گے. نہیں، پیسے دے کے تو آج کل اویلیبل ہے نا. آج اگر آپ چلے جائیں جرمنی میں، بہتر ہے نا جنت کا ڈسکرپشن سے، تو وہ لاکھ درجے کروڑوں درجے یہاں بہتر ملے گا آپ کو. او یس 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 ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ ایکس رے کی طرح آپ کا ویژن نہیں ہوگا، آپ لٹرلی ماس بوٹی دیکھیں گے. اور obviously یو نو لائک آپ جب تک آپ بوٹی نہیں دیکھیں گے، ماس نہیں دیکھیں گے، آپ کو کیسے فیلنگ آ سکتی ہے یو نو. تو وہ جنت میں تو آپ کا ایکس رے ویژن ہوگا، ہڈیوں کے اندر سے گودے کی وہ چمک دکھائی دے رہی ہوگی. حد ہو گئی بھائی. میرا مطلب ہے کیا فینٹیسی ہے بھائی. لائک فینٹیسی کا بھی کوئی لیول ہوتا ہے. کوئی مجھے کہے نا وہ ہیڈ لائٹس پہ پنک پنک ڈاٹس نظر آئیں گے آپ کو، تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات بنتی ہے یو نو، اٹ میک سینس. اچھا، لیکن آپ کہہ رہے تھے ساحل بھائی کہ ان کو یہ شراب انٹاکسیکیٹڈ نہیں ہوئے گی. بالکل وائن ملے گی لیکن اس میں کوئی نہ نشہ ہوگا، نہ ہینگ اوور ہوگا دوسرے دن، نہ کچھ بھی گلیز چیزیں. ارے ٹھیک ہے ہینگ اوور، ہاں میں بتاتا ہوں، ہینگ اوور نہ ہو تو یہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے چلو ہینگ اوور نہیں ہے، پیٹ میں تکلیف نہیں ہے، اس کا ہارٹ بیٹ نہیں بڑھ رہا ہے دوسرے دن، تو یہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن شراب میں سے نشہ ہی اڑا دینا تو بھائی یہ تو پھر یہ دھوکہ دینا نہیں ہوا تو کیا ہوا یہ؟ ہاں یہی پوچھ رہا ہوں، کہاں لکھا ہے ہینگ اوور کا مجھے پتا ہے. ہاں پڑھے. اچھا، سورہ یاسین بہت فیمس سورہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو آیت نمبر 55 ہے، یہاں سے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں پھر ہم تفسیر میں جائیں گے. آیت کہتی ہے اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً اہل جنت اس دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے. ہائے ڈنگی مزے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. گاؤں تکیے کا ماحول. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں ان کے لیے تمام میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو وہ طلب کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے. ٹھیک ہے، بے شک 17 to 21 چلتے. ہائے 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 ہائے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح رہیں گے. لے بھائی بالک بھی ہے، بالک بھی ہے. اچھا بھائی یہ یاد رکھیے گا کانٹیکس بالک سے چل رہا ہے. ہاں اس چیز کو ذہن رکھیے گا. آپ 16ویں آیت کو بھی ایک بار دیکھ لیں، وہاں سے کانٹیکس سوئچ ہو رہا ہے وہاں اور بالک پہ آ رہا ہے. چلو 15 سے ہی لے لیتے نا. وہ پیچھے عورتیں ہیں نا اصل میں، جو صوفوں پہ بیٹھی ہوں گی، تختوں پہ بیٹھی ہوں گی. اصل میں ہاں وہ تختوں پہ بیٹھی، یہاں پہ پورے ختم ہو گئی نا، اب یہاں پہ بالک آ گئے. ٹھیک ہے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. علیہا متقابلین، رائٹ. یہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. یہ جو ابھی آپ نے پڑھا تھا یہ اس کا کاپی پیسٹ ہے.
اور یہ حورے کا کانسیپٹ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب بالک آ گئے, رائٹ, میلز آ گئے, میل بچے لڑکے آ گئے. اب یہ کانٹیکسٹ سوئچ ہو علیہم ولدان مخلدون, ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح رہیں گے. پھر ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. کیا ہے؟ اب خورے, سراحیا اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے. اب یہ جو جام پلا رہے ہیں, یہ جام پلا رہے ہیں, کون پلا رہے ہیں؟ لڑکے. لڑکے پلا رہے ہیں, لڑکے پلا رہے ہیں. سو جام پلا رہے ہیں لڑکے. آگے چلیں. مال پیئیں گے ہم تو مال پیئیں گے. ارے 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 لا يصدعون عنها ولا ينزفون. کیا کہتی ہے آیت؟ اس سے نہ تو ان کے سروں میں کوئی گرافی ہوگی اور نہ ہی وہ بہکیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, یہ میں نے آیت آپ کو کیوں دکھائی ہے, کیونکہ مجھے بڑا مسئلہ ہو گیا اس آیت سے. مسئلے کہتے ہیں یونزفون کا مطلب ہے کہ وہ انٹاکسیکیشن نہیں ہوئے گی, بہکیں گے نہیں, رائٹ. آخری ورڈ یونزفون. پہلے تو سر میں درد ہے نا, سر درد کو چھوڑ دیں, سر درد نہ ہونا اچھی بات ہے. یونزف کسے کہتے ہیں؟ تو بیسیکلی ساحل صاحب یہاں پہ لڑکوں کے مارنے کی بات ہو رہی ہے. جب آپ اس کی بجائیں گے تو اس کے خون نہیں نکلے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ جنت میں آپ میل ٹو میل سیکس نہیں دکھا سکتے, جو کہ بہت لیٹر آن اسلامک شرع کے اندر ڈیولپ کیا گیا تھا. سو میل ٹو میل سیکس کسی حد تک اسلامک شرع کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. ناؤ عربک میں ینزف, ینزفون ایک بہت کامن ورڈ ہے. جب آپ کا بچہ گر جاتا ہے, اس کو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, رگڑ لگ جاتی ہے, خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, دے ول آلویز یوز دس ورڈ. وہ ہمیشہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں اپنے سینٹنسز کے اندر. ایون اگر آپ عربک لیکسیکون میں جا کے سرچ کریں گے ینزفون کو یا ینزف کو, تو وہ آپ کو یہی میننگ سے دکھائیں گے جو کہ اسٹیٹمنٹلی چلیں گے. دا ہول آئیڈیا از, بعد میں ایک ڈیولپمنٹ آئی, کیونکہ قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں کسی بھی جگہ میل ٹو میل سیکس کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے پورے قرآن کے اندر. ٹھیک ہے, لونے بازی کی ایکسپلیسٹ پنشمنٹ نہیں ہے. جو ایک آیت آپ کو ملتی ہے چیپٹر نمبر 4 کے اندر, اس میں یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو کمرے کے اندر. پنشمنٹ نہیں ہے, ایکسپلیسٹ پنشمنٹ نہیں ہے قرآن کے اندر. حدیث میں ملتی ہے آپ کو لیٹر آن, قرآن میں نہیں ملتی. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ کہ جو لونڈے بازی کر رہے ہیں اس دنیا میں, اگر وہ جنت پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے لونڈے رکھنے نہیں اللہ میاں نے. سو کامنلی تفاسیر کے اندر اس کو یوز کیا گیا ہے ڈفرنٹ طریقے سے, جب آپ اسے ٹرانسلیٹ میں لے کے آتے ہیں. اور چند ایک تفاسیر ایسی ہیں جہاں پہ ینزف یوز نہیں کیا گیا, بلکہ دا ریئل ورڈ فار انٹاکسیکیشن یوز کیا گیا ہے, سکرن. اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں تو انٹاکسیکیٹڈ ڈرنک اور انٹاکسیکیشن کے لیے سکرا یوز ہوا ہوا ہے. ینزف ایک ہی جگہ پہ یوز ہوا ہے جب یہ لونڈوں کی بات آتی ہے. کیوں؟ اور پھر یہاں پہ انٹاکسیکیشن کیوں ختم کی ہے اللہ میاں نے؟ یہاں پہ ٹرانسلیشن میں وہ سکرن سکرا آپ نے 10 جگہ پہ یوز کر دیا. اللہ میاں عربی میں آپ کو پتا ہے انٹاکسیکیشن کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے, تو یہاں پہ ایک اور ورڈ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں جو کہ کامنلی یوز ہی نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے بعد میں ڈکشنری کے اندر جو عربک ڈکشنری ہے, جو کہ قرآنک عربک ڈکشنری ہے, اس کے اندر اس کا مطلب انٹاکسیکیشن سے ظاہر کیا بھی ہوا ہے لیٹر آن. نارملی آپ کا یہ ورڈ ہمیشہ یوز ہی بلیڈنگ کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے اگر قرآن میں انٹاکسیکیشن کے لیے ملٹیپل جگہ کے اوپر سکرن سکرا والا ورڈ یوز ہوا ہے, سو بیسیکلی سکر سے نکلتی ہے آپ کا بیسک ورڈ فار انٹاکسیکیشن, انٹاکسیکیٹڈ, انٹاکسیکیشن. ٹھیک ہے, جو کہ موسٹ کامنلی یوز ورڈ ہے, اور اللہ نے قرآن کے اندر ملٹیپل جگہ پہ یوز کیا ہوا ہے. اور اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے ایگزیکٹلی, اگر یہ ڈرنک کی بات ہو رہی ہے, ورنہ کانٹیکس میں یہ لونڈوں کی بات ہو رہی ہے جو جنت میں لونڈے ہیں. یہاں پہ بھی ہے نا ڈرنک اور انڈر دی انفلوئنس آف ڈرگس. ایگزیکٹلی. تو اللہ نے اس جگہ پہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے لونڈوں کی, وہاں پہ ایک ایسا ورڈ کیوں یوز کیا
جس کا سپوزڈلی دوسرا تیسرا یا چوتھا مطلب انٹاکسیکیشن ہو سکتا ہے. میں سپوزڈلی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ تو ڈکشنریاں انہوں نے بعد میں لکھی ہے قرآن کی آیتوں کو سیدھا پدرا کرنے کے لیے. ڈکشنریاں انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سیدھا پدرا کرنے کے لیے اور اپنے مفہوم کے لیے یوز کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرنٹ طریقے سے لکھی ہیں. تو فرسٹ پارٹ جو ہے وہ وائن کے بارے میں ہے کہ یہ جو لڑکے آپ کو پلائیں گے یہ جو پلائیں گے اس کی وجہ سے آپ بہکیں گے بھی نہیں اور یہ بلیڈ بھی نہیں کریں گے. سو لڑکے سرائیاں لے کے آئے ہوئے ہیں, لڑکیاں نہیں لے کے آئی ہوئی. لڑکیوں کا کانٹیکسٹ اوپر 16ویں آیت میں ختم ہو گیا. ہاں لڑکی کا تو ختم ہو گیا اوپر. ٹھیک ہے, وہاں پہ لڑکیاں بیٹھی ہوں گی گرین چادروں کے اوپر. اگر آپ پیچھے پیچھے چلتے جائیں تو گرین چادریں ہیں جو کہ بچھی ہوئی ہوں گی, ان تختوں کے اوپر تکیے لگے ہوں گے, وہ آپ کو بٹھائی, آپ اس سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, ڈنگیاں کر رہے ہوں گے. یہ ختم. اب یہاں پہ اللہ نے بات شروع کر دی ہے لونڈوں کی, امورٹل یوتھ. تو امورٹل یوتھ صرف آپ کو سرو کر رہے ہیں. کیا سرو کر رہے ہیں؟ اگر آپ دوبارہ قرآن کے اوپر چلے جائیں وہ آپ کو کیا کیا سرو کر رہے ہیں؟ اپنا آپ اور ڈرنکس. او میرے پیارے, مطلب چلو کم سے کم یہ ہوا کہ جو ہومو سیکشل حضرات ہے ان کے لیے بھی ہے وہاں پہ بندوبست ہے. سر جی جرمنی کے اندر اس وقت سب سے بڑی گے ماسک بنائی گئی ہے ان دا لاسٹ 2 years. اٹ از دا لارجسٹ ماسک ان دا ورلڈ جو کہ گے ماسک ہے اور اس کا امام بھی گے ہے. الحمدللہ. تاکہ کوئی بدتمیزی نہ کرے. اور اگر آپ ترکی کے میوزیم کے اندر دیکھو, میرے پاس ایک بک ہے جو کہ اگر کوئی مسلمان آتا ہے اور اس کو چیلنج کرتا ہے میں دکھاؤں گا. اس بک کے اندر ٹرکی میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے تصاویر, جو کہ اس بک کے اندر بلیک اینڈ وائٹ کی شکل میں تصویر ڈالی ہوئی ہے, اسکیننگ. ٹھیک ہے, جہاں پہ لونڈے لونڈوں کے لیے کھڑے ہیں اپنا کیلا ہاتھ میں تھام کے, اور یہ میوزیم میں تصویریں پڑی ہوئی ہیں اور وہ مولوی ہیں with all the مولوی things, اور لائن لگی ہوئی ہے. اینڈ دس از اے بک اباؤٹ ہوموسیکسولیٹی ان اسلام ترکی کے اندر. اچھا اس میں اور ایک چیز دیکھو تو وہاں پہ یہ کس میں بزی ہوں گے ہمارے مومن بھائی؟ ڈنگی ڈنگی فرمانے میں, ڈنگی ڈنگی صبح صبح شام ڈنگی ڈنگی. ایک دن میں صبح صبح ہی 100 کے ساتھ. ارے ایڈم صاحب ایک ہوتا ہے ڈنگی ڈنگی, ٹھیک ہے, نارمل ڈنگی ڈنگی, اور ایک ہوتا ہے ڈی فلاوریشن. یس 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 یس. اور اللہ میاں ہر دفعہ آپ ڈی فلاور کرو گے اللہ میاں سے دوبارہ سے فلاور دوبارہ بنا دے گا. جنت کا جو لالچ دیا جاتا ہے یہ ایک اصل میں کیا چیز ہے؟ ذرا سنیے گا سہیل بھائی, جلالین کو چھوڑے, آپ کے تمام ارلی اسکالرز نے یہ بات کی ہے کہ آپ ہر وقت نت کھولنے میں مشغول رہو گے. جتنی دفعہ آپ ہائمن اس کا rupture کرو گے, because that's a hymen that gets ruptured, which means defloration, right? So the hymen in the female body, which is inside the vagina, you'll have, it's a thin skin that when you have sex for the very first time, you'll rupture it. Once you rupture it, because there is a limited elasticity in the hymen, so when you put your private part in it, it will going to rupture it. So that is called defloration, right? So now this is what the imam is going to talk about. Sorry, میں نے سارا کچھ انگلش میں اس لیے کیا ہے کہ اردو میں بولوں گا یا ہندی میں بولوں گا تو بہت گندا لگے. ہاں مطلب آپ کا جو سامان مبارک ہے, جب آپ کوئی ورجن لڑکی کے اندر پرویش کرتے ہیں تو وہ جو ہائمن جو ایک پرت ہوتی ہے یا پردہ ہوتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ آنے لگتا ہے. اور وہ ایک ہی بار ہوتا ہے کیونکہ وہ ون ٹائم ملتا ہے, وہ مطلب ون ٹائم رہتا ہے وہ. جی یہ سنیے گا. کنڈی لگا لے سیاں تمہار کو جنت دکھاتی, تمہار کو جنت دکھاتی. اللہ نے پوری دے. Sometimes if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush while reading the meaning. آپ کو شرم آئے گی پڑھ کے.
کیا کچھ اللہ نے بیان کر دیا قرآن کے اندر. The words described are so powerful that we feel shy. کتنا ٹھرکی چہرہ بن رہا ہے اس کا. Describing the movement during a sexual act. اللہ میاں نے ڈسکرائب کیا ہے ہل جل کو جو آپ سیکس کرتے وقت کرتے ہیں. ارے بھائی یہ کپڑا پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے وہ؟ پہنا ہے. Allahu Akbar. You and I know that the virginity of a woman is connected to a hymen. Yes. اللہ میاں ہائمن اور عورتوں کی ورجینٹی کی الاسٹیسٹی، اس کی لچک کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ اسپرچل بک ہے بائی دا وے. کنڈی لگا تو لیکن یعنی وہ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ بیان کرتا ہے سیکشل موومنٹ کو سیکس کے دوران. اور ہائمن کے لیے یار ساحل اس کا ہاتھ دیکھا کس جگہ کر رہا ہے. یہ دیکھنا دیکھنا درشن، تو دیکھنا کہ وہ ہاتھ کس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے. دیکھنا میں ذرا ویڈیو دکھا رہا ہے کیا؟ ہاں یہ دیکھنا ابھی دیکھنا. Sometimes, if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush while reading it. غور کرنا. شرم آئے گی پڑھ کے کیا کچھ اللہ نے بیان کر دیا قرآن کے اندر. The words described are so powerful that we feel shy. کتنا ٹھرکی چہرہ بن رہا ہے اس کا. Describing the movement during a sexual act. اللہ میاں نے ڈسکرائب کیا ہے ہل جل کپڑا پہنا آپ سیکس کرتے وقت. Describing elasticity. اس چیز کی elasticity. Allahu Akbar. You and I know that the virginity of a woman is connected to a hymen. یہ دیکھنا انگلیاں دیکھ رہا ہے، انگلیاں دیکھ رہا، دونوں ہاتھ کی انگلیاں نیچے کی طرف نا بیٹھا ہوا نا ٹانگوں کے بیچ میں کر کے نا elasticity of the hymen. یار اتنا بغیرت ہے یار. یہ چیچا کے اندر بھی ہائمن تو نہیں ہے. Oh my goodness. چیچا کے اندر او باپ رے باپ. تو یہ تفسیر اگر آپ دیکھو گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 36 کی 55 میں الجلالین کہتے ہیں indeed today the inhabitants of paradise are busy read فی شغلن اور فی شغلن اور oblivious شغل کرنے میں to what the inhabitants of the fire are suffering, busy delighting in pleasures such as deflowering virgins. او بھائی لوگ کیا چالو کیا یہ. اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ اپنا ابن کثیر جو ہے وہ بھی ڈیٹیلز دے کر بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں کیا کیا چل رہا ہوگا. ساحل صاحب ایک اور جگہ جائیں. اب آپ 56 کی 36 کی تفصیل لگائیں. کیا کیا دیکھنے مل رہا ہے آج. یا اللہ. اب دوبارہ پڑھیں جلالین کو کیا کہتے ہیں. ہائے اور ابا نہیں لگتا دل میرا. made them virgins immaculate. Every time their spouses enter them, they find them virgins. Nor is there any pain of defloration. یعنی سیل توڑتے جاؤ آٹومیٹیکلی سیل وہاں پہ بنتی جائے گی. پھر توڑو پھر بنے گی، پھر توڑو پھر بنے گی. بھائی چل کیا رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے. اور سیل آپ کس کی توڑنے کے لیے جا رہے ہو وہ بھی ذرا جان لو. خوش نہیں ہونے کا. وہ آپ کے عالم صاحب لوگ بتاتے ہیں کیسی عورت ہوگی. 70,000 کپڑا پہنی ہوگی. 70,000. بھائی کس مومن کو ایسی سیل توڑنے کا ہے بھائی. یہ دیکھو یہ بھی دیکھ لیتے ذرا یہ کیا کہتے ہیں عالم صاحب ایکسپرٹ صاحب کیا کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے. سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو. ہائے اور ابا عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم آج ہو گیا. میں لب کرتا ہوں بھی. سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی اور تم رنڈیوں کھجڑوں خسروں طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ. یہاں پہ اسٹریم میں ہم اس طریقے کے ورڈ جلدی یوز نہیں کرتے. یہ مولانا صاحب کیا زبردست ایک دم فلو میں ہے. ذرا پھر سے سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی اور تم رنڈیوں کھجڑوں خسروں طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو. کیا کہنا ہے ایڈم صاحب. اتنا واہیات قسم کا انسان ہے یہ. سر کچھ کہنا باقی ہی نہیں رہا. اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول. ساحل بھائی اگر یہ ویڈیو آپ نے پورا دیکھا ہوگا نا تو اس میں ایک 7-8 سال کے بچے بیٹھے ہیں آگے 3-4
अरे रे 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 रे, 7-8 साल वाले लोग को अभी से हफ्सी बना रहा हो। 7-7 8-8 साल के बच्चे अपने बाप के साथ में बैठे हुए हैं इस वीडियो में। मैं बाप भी शर्मा गया होगा भाई। ये दोनों मजे ले रहे हैं साथ में ही। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखते क्या कह रहा है ये। ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, हाँ इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। हाँ, बस। हाँ। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। हाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, हाँ खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी गिलाफी हूर की होगी। और और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। अब भाई ये 70 जोड़े कपड़े कौन पहनता है भाई? साहिल से आगे भी सुनो ना। और 70 जोड़ों में से भी तुम उसके उछलते हुए थन देखोगे और गूदा देखोगे। गुदा आगे यार, देखते हैं। फुल ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं भाई। 70 पहन लो चाहे 70 जोड़े कपड़े। अच्छा ये 70 बोल रहा है, अभी जो दूसरा वाला एक्सपर्ट है वो 70,000 बोलेगा, वो भी देखेंगे हम। ये 70 पे इसने लिमिट लगाई है, दूसरा वाला 70,000। के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिगलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आए। तो मेरे मोमिन भाई लोग, जिसकी लालच दी जा रही है, क्या आप चाहेंगे ऐसी लेडी के साथ, ऐसी हूर के साथ आप डिंगी करे? अच्छा जिसका पता गूदा नजर आ रहा है। आपको पता है गूदा अगर नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली थन भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सही आपको पता है इसी वजह से शायद जन्नत की औरत, अगर आप देखो इस्लाम की कोई भी स्क्रिप्चर पकड़ लो, वो घर से बाहर नहीं निकलती। हाँ। वो हमेशा मर्द का इंतजार कर रही है। आप बता, इस दुनिया में भी औरत ने घर के अंदर रहना है और जन्नत में भी औरत घर के अंदर रहेगी, इस्लामिक औरत। यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कॉम्प्रिहेंड करना है। मैंने आज तक जितना भी इस्लामिक स्क्रिप्चर पढ़ा है उसमें मुझे कभी भी जन्नत की औरत घर से बाहर बाजार में नहीं दिखी। मर्द बाहर जाते हुए दिखे, मर्द बाहर दिखे। मार्केट भी लगेगा ना उधर जुम्मा के दिन? मार्केट भी लगेगा, जिसको ज़ईफ कहते हैं वो लोग, लेकिन कोई मसला नहीं है इस चीज का। बात यह है कि हर जगह ये लिखा है जब भी तुम अपने घर प्रवेश करोगे, जब भी तुम अपने खेमे में प्रवेश करोगे, जब भी तुम वापस आओगे, ये औरतें गांव तकिया लगाई बैठी हुई होंगी तुम्हारे इंतजार में। सो कभी भी आपको फीमेल घर से बाहर आती हुई नजर नहीं आएगी। कभी भी आपको फीमेल नहीं नजर आएगी कि वो जब घर में आए तो उसका मियां मिल जाए। शी विल ऑलवेज बी एट होम। वो हमेशा घर में होएगी। ना इस दुनिया में औरत घर से बाहर निकल सकती है, ना उस जन्नत में घर से बाहर निकल सकती है। मैडम भाई, जो दूसरा मौलाना है वो यही बात बता रहा है कि बाजार जाने वाली औरतें जन्नत नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वैसे का वैसी ही है। ये 70 कपड़े वाली और जिसका गूदा दिखे, भाई किसकी चाहत है ऐसी पार्टनर के लिए? सेक्स के लिए पार्टनर है ऐसा कौन चाहिए भाई, जिसका पूरा अंदर का दिखे? आप कैसे एक्साइटेड हो सकते हो? अभी एडम भाई ने बोला था कि वो 70 जोड़े कपड़े पहनी रहेगी फिर भी उसके थन दिखेंगे। थन कहां से दिखेंगे एडम भाई? अंदर से मिल्क की फैक्ट्री दिखेगी। कैसे दिखेंगे ग्लैंड? यार मैं आपको थन देखने में आपको दिखाया तो कोई मसला नहीं है। और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो मैं आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेट करके तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक देखते दिखा। अच्छा मुझे ये बताओ मोमिनो, मान लो तुम पॉन देख रहे हो, ठीक है? अब वहां पे पॉन में तुमको मियां खलीफा या कोई भी तुम्हारी फेवरेट जो भी स्टार है उसको असल में दिखाने के बजाय अगर एक्स्ट्रा विजन आपको दिखाया जाए तो क्या आप निकाहुल लैत करोगे? तो ऐसा अगर दिखे तो चलेगा ना?
کیا یار کیسے لوگ ہیں یار. او باپ رے باپ یار کیا پاگل پن دکھایا ہے انہوں نے. لیکن وہ بیٹھنے والے اتنے دماغی اپنگ ہے اور سننے والے اتنے دماغی اپنگ ہے کہ یہ لوگ تھوڑا امیجن بھی نہیں کرتے کہ بھائی کیا بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھو 70 پہنا لو چاہے جتنے مرضی پہنا لو نظر آ جائے گا یار. آپ ایسے ہی غلط بات کرتے ہیں یار ساحل بھائی. آپ بہت ہی وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اسلاموفوب. بھائی اس لیے اسلام چھوڑ دیا میں نے. اپنی یہ چوائس ہی نہیں ہے. کم سے کم جہنم میں جو ہوں گے ٹھیک ہے جلیں گے پھر سے اللہ جو ہے وہ سکن دے دے گا تو کم سے کم اپنی اوریجنل فارم میں تو رہیں گے. کچھ تو بھی وہاں اپنا بھلا ہو جائے گا. یہ ایسے ایکس رے حور کو دیکھ کے کیا مطلب ہے. Brother, what's that? What's that, brother? آگے کیا کہہ رہا ہے دیکھتے رکو. دکھائی دیتے کہ نہیں دیتے؟ چھوٹا جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم 1000 پردوں میں بیٹھے ہوئے تمہارے پیٹ کی یار اتنی گندی گندی باتیں ہو رہی ہے تو چھوٹا کیسے ہوئے گا یار. گندا سب چیزوں کو ایکسرے آگے بڑھتے ہیں. مشین بتا دیتی ہے تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے. کیا کہنا. واہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آ گیا. اور یقیناً واقعی سچ ہے. آ گیا. اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری اس کا دل اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا. وہ تمہیں دیکھ کر سجے سمرے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے. اور ارے بھائی ابھی یہ کون سی ہوگی. اس کا دل اور جگر تمہارا ہے نا اور تمہارا دل اور جگر اس کا. مطلب ہم لوگ بھی ٹرانسپیرنٹ ہونے والے بھائی. اچھا یہ وہ مولوی ہے جن کی چیخیں نکلتی ہے جو چلاتے رہتے ہیں کہ آپ نے صرف قرآن اور صحیح حدیث کو ماننا ہے. آپ کا ہاتھ کاٹ کے وہاں آئینہ فٹ کر دے گا اللہ. وہ ہارٹ میں جو ہے نا وہ آئینے کی شکل کا ہو جائے گا. وہ واہ واہ واہ. امیجن کرو دوستو, امیجن کرو کیا کیا ہونے والا ہے جنت میں. آگے دیکھتے اور کیا مار رہا ہے بونگی ہے. اور سمرو گے. جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا. الحمدللہ. کس کے ساتھ تھا کس کے ساتھ نہیں تھا وہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب چہرہ گھما کے واپس دیکھے گا تو نہیں جیسی ہو گئی. 70 گنا زیادہ. نہیں وہ بار بار چینج. سر وہ آپ کو جیسا چاہو گے ویسی بھی ہوتی جائے گی. یہ ٹینشن نہیں لیں آپ چاہو گے لمبی ہو جائے گی, چھوٹی ہو جائے گی. آپ جیسا چاہو گے ویسی ہو جائے گی. آپ چاہو گے چاہیے آج چاہو گے گول ہو جائے گا, کھڑا چاہیے کھڑا ہو جائے گا, چائنیز جیسا چاہیے چائنیز جیسا ہو جائے گا, امریکن چاہیے امریکن ہو جائے گا, لیٹینا چاہیے لیٹینا ہو جائے گا. آپ چاہو گے آج میرا گدے سے سیکس کرنے کو دل کر رہا ہے وہ گدا بن جائے گی. لائک ڈزنٹ میٹر. ایگزیکٹلی. گدا یا گدی آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ کو کیا چاہیے پرسنل پریفرنس. واہ آگے دیکھتے ہیں. کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں, کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف ابھی ایکسپریشن دیکھنا واقعی میں ابھی اس کا جو چہرے پہ لاٹ ٹپکی ہے. ہاں کیا دل سے خوش ہو رہا ہے. دیکھو نا کتنا اس کے اندر کیا وہ بولے ہائے ہائے. چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں, آپ اسے ہم بستری بھی کریں گے. یہ سیکس کرنے کے لیے ملیں گی. سیکس کرنے کے لیے ملیں گی, چمی چاٹی کے لیے نہیں ملیں گی. بغیر تو اس کو چمی بھی نہیں چاہیے. بولو یہ کتنا حبشی ہے. یہ گڈ حبشی مطلب حبشی. اچھا حبشی ہے, بات نہیں کر رہا میں. حبشی. ارے کیسے انسان ہے یار یہ. اس کو ڈائریکٹ انٹری ماننا ہے بھائی. او ہو. اچھا آگے چلو, آگے کیا کرے. زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے.
ओए होए 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 होए, दुनिया में 2-3 मिनट में आप फारिग हो जाते हो, वहां 100 मर्दे की कुवत मिलेगी। वाह वाह मेरे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो आप सुबह सुबह सो के साथ करोगे ना, इसीलिए आप सुबह सुबह सो के साथ सो को फड़काओगे। आपको पता ना, इस्लाम की जन्नत में आप सुबह सुबह सो फड़काओगे। अल-अलबानी की सही हदीस है ये, अल-अलबानी ने इसे क्लासिफाई किया सही। 100 वर्जन्स एवरी मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। फुल मजे है भाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गंदे बच्चे, गंदे लोग, गंदी कौम। आगे देखते हैं। अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। हाँ। मेरे भाइयों हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह। आए सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, कंबल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, हाँ लेकिन तुम उसे छोड़ करके जब नमाज के लिए भागते हो, अल्लाह फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये देखो बिस्तरा छोड़ के क्यों जा रहा है, मेरे हुक्म की तामील में जा रहा है, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है और फिर जन्नत देगा। तो अल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। हाँ। ये हुरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 के इस्तेमाल करो। या पहले बेवकूफ बने फिर मिलेगा ये। आगे तो मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी। हाँ, आजा पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा तुम्हारे नीचे है। हाँ, जिसके साथ तुम लगे हुए हो डिंगी डिंगी करने। तुम्हारे नीचे मतलब क्या, बीजेपी मिलेगा कि क्या होने वाला है उधर पता नहीं, लेकिन देखते हैं। हाँ, दूसरी वाली क्या बोल रही है? हसीन तो ये है, वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह, इसका फेस देखा ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्ब हाज़िहि दावत अत्ताह। इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना तुम जाया करो। मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये। हाँ। ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। अच्छा, मतलब रसूलुल्लाह देख के भी आए हैं, रसूलुल्लाह करके आए नहीं, करके आए वो नहीं बताया इसने। देख के आए, देख के। इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। साहब मैं अभी से तैयारी शुरू कर रहा हूँ साहब। कलमा पढ़ा देंगे, आप कलमा पढ़ा दें प्लीज, कलमा पढ़ा देंगे। ये देखा आप लोगों ने कि क्या जन्नत है, कैसी हूरे हैं और क्या क्या करेंगे। और मैं तो कहूंगा कि मोमिनाओं, अगर वाकई में तुम्हारे अंदर गैरत है तो कम से कम इसको सुन के, इसको देख के कम से कम आप लोगों को अकल आ जानी चाहिए कि ये किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लालच दी गई है और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो मौलाना बोलते हैं ना, मौलाना राशिदी साहब, कि तुम सिर्फ वहां की हूरों की तुम सरदारनी बनोगी, सरदारनी। तुम्हारा काम खाली रहेगा कि भाई इसको भेजो, उसको भेजो। डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। इससे बेहतर तो ये है कि चाइनीज डॉल खरीद लो भाई तुम। मुर्दार के साथ करना सेक्स यार, कम ऑन मैन। ये तो हाँ यार, ये भी सही बात है। ये तो नेक्रोफिलिया टाइप चीज हो गई यार, मरी भी पड़ी है, कर लो जो भी है, ऐसे नहीं। मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट चाहिए। अल्लाह जन्नत कौन पैलेस इन शॉर्ट डिटेल्स। ओह आउच। अभी वो जब तकलीफ ही नहीं होंगी तो मेरे को नहीं लगता वो आवाजें भी निकालेंगी या नहीं निकालेंगी। नहीं साहिल, तकलीफ की वजह से आवाज नहीं निकलती, क्या हो गया यार, बच्चों वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात भी है। सेक्सुअल प्लेजर की वजह से आवाज निकलती है साहिल। हाँ, यहाँ पे आके कोई तो मोमिन हजरात भी निकालते हैं ना। हाँ, वो प्लेजर की वजह से निकलती है, वो तकलीफ से नहीं निकलती। खाना का नाम क्या है? शेख मिराज रब्बानी। और लाइन में सिर्फ शेख मिराज रब्बानी नहीं है, लाइन में हमारे हूर एक्सपर्ट तारिक जमील साहब भी है, फिर तुम्हारे जर्जिश भी है, मौलाना जर्जिश है ना। कई सारे मौलानाओं के बयान मिल जाएंगे इस तरीके के। तो एक, और अभी एक वेस्टर्न मौलाना का बयान भी दिखाया ना आपको, मुफ्ती मिंक भी आपको दिखाया है। मुफ्ती साहब है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके। और ये मस्जिद में ऐलान, ये मस्जिद में बैठ के दे रहे थे बयान। पूरा वाला इनका। एक्स मुस्लिम्स, मेरा आपसे निवेदन है,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना अमूल्य समर्थन प्रदान करें। आइए एक्स मुस्लिम्स की यात्रा में साथ चलें, अपना प्यार और आशीर्वाद हमें अवश्य दें।